ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین۔ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون۔ ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون۔ أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون۔ إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم۔ إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم۔ صدق اللہ العظیم۔ قرآن مجید کا دوسرا پارہ ہے، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 153 سے 160 تک تلاوت کی گئی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی یہاں اوپر کی آیات میں تحویل قبلہ سے متعلق احکامات دینے کے بعد اب یہ آیات آ رہی ہیں۔ سب سے پہلے اللہ فرماتے ہیں فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ۔ پس تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا، وَاشْكُرُوا لِي، اور میرے شکر گزار بندے بنو، وَلَا تَكْفُرُونَ، اور میری ناشکری مت کرو۔ یہ آیات آئی ہیں۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ حکم دے رہے ہیں کہ فَاذْكُرُونِي، مجھے یاد کرو۔ قرآن مجید میں اللہ کے ذکر سے متعلق بہت ساری آیات آئی ہیں، جیسے سورہ احزاب میں اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو، اے مومنو، اللہ کا ذکر کثرت سے کیا کرو۔ اللہ کا ذکر، حکم کیا دیا جا رہا؟ اللہ کا ذکر کثرت سے کرو۔ اور ہم کیا بولتے ہیں؟ تھوڑا بہت یاد کر لینا بھائی، بولتے ہیں نا، تھوڑا بہت اس کو بھی یاد کر لو بھائی۔ اللہ کیا فرمائے؟ نہیں، سب سے زیادہ اللہ کا ذکر ہونا چاہیے۔ اور یہاں وہی فرمائے فَاذْكُرُونِي، تم مجھے یاد کرتے رہو، مجھے یاد رکھو۔ اب یہ تو ہوئی اس کے لفظی معنی، اس کا مفہوم کیا ہے؟ ذکر کے لفظی معنی ہوتے ہیں کسی کو یاد کرنا، کسی کو یاد رکھنا۔ اب اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے کثرت سے یاد کرو، بلکہ مجھے یاد کرتے رہو۔ تو اب اللہ کی یاد کیا ہوئیں گے؟ اب اللہ کی یاد سے مراد یہ ہے
کہ اللہ کی مرضی، اللہ کی رضا، یعنی کوئی کام ایسا مت کرو جس سے اللہ ناراض ہو جائے۔ ظاہر ہے کہ اللہ کو یاد رکھنے کے معنی کیا ہے؟ یہی ہے نا کہ اس کو ناراض نہیں کرنا۔ تو ذکرن کثیرن سے مراد یہ ہے کہ تم ہر قدم کے اوپر اب تمہارا کیا ہونا چاہیے؟ عمل اللہ کے حکم کے مطابق ہونا چاہیے، تاکہ اللہ اب دنیا میں تم سے اللہ راضی ہو جائے۔ جب اللہ دنیا میں تم سے راضی ہو جائے گا تو اس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ میں تمہیں جنت و مغفرت عطا کرے گا۔ تو اللہ کی یاد جو ہے نا وہ بڑی چیز ہے۔ نماز کے متعلق بھی یہ فرمایا وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اللہ کا ذکر ہی بہت بڑی چیز ہے ہر آن۔ اور یہاں یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے ہمیں کہ عموماً انسان جو ہے نا زیادہ طور پہ اللہ کو چھوڑ کے مخلوقات کا تذکرہ زیادہ کرتے ہیں، غیر اللہ کا تذکرہ زیادہ کرتے ہیں۔ یہ بات بھی اس کے اندر شامل ہے۔ ہر آن ہر لمحہ اللہ کو یاد رکھنا ہے۔ فَاذْكُرُونِي، تو مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ اب اللہ جو فرماتے ہیں کہ میں تمہیں یاد کروں گا کا مطلب کیا ہے؟ دو باتیں اللہ فرماتے ہیں، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا کتنا بڑا ہمیں جو شرف دے رہا ہے۔ رب کائنات ہے، ہماری کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، لیکن اس کے بعد اللہ کیا میں بھی تمہیں یاد کروں گا۔ بہت بڑی بات ہے نا یہ۔ تو ظاہر ہے کہ پھر جب ہم اللہ کو یاد کریں گے تو اللہ ہمیں کیسے یاد کرے گا؟ اگر ہم ذکر کے معنی صرف تسبیح پکڑ لیں، یہ سمجھیں کہ ہم سبحان اللہ پڑھتے رہیں گے، ہم اللہ کا نام جپتے رہیں گے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہمارا نام جپے گا کیا وہاں؟ ایسا تو نہیں ہے نا بھائی۔ ہم سبحان اللہ الحمدللہ اگر یہ تسبیح کرتے رہیں گے تو اللہ کیا کریں گے؟ اب اس کے بدلے میں کیا میرا نام جپتے بھائی آپ کا نام جپیں گا آپ؟ نہیں۔ اب کیا بات ہو گئی یہاں پہ؟ اب یہاں پہ مفہوم کیا ہے اب ذکر کا، وہ لینا پڑے گا آپ کو۔ اب یہاں مفہوم جو نکل رہا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُم میں ابھی میں آپ کو بتایا کہ ذکر سے مراد اللہ کی یاد ہے، یعنی ہر قدم کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کو آپ یاد رکھنا ہے۔ کیا یاد رکھنا ہے؟ کہ اللہ مجھے کیا حکم دیا۔ دیکھیے اگر آپ دکان پہ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کچھ تول رہے ہیں، اور اگر آپ کو ڈنڈی مارنے کا پورا موقع ہے اس کے باوجود بھی آپ ڈنڈی نہیں مار رہے تو مطلب کیا ہوا؟ آپ اللہ کو یاد رکھے ہے نا۔ ناپ تول کا مسئلہ ہے، جھوٹ بولنے کا مسئلہ ہے، ملاوٹ کا مطلب پورے مواقع آپ کو ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی آپ کوئی کام نہیں کر رہے۔ کیوں؟ آپ وہاں پہ اللہ کو یاد رکھیں۔ اگر آپ وہاں ڈنڈی مار رہے ہیں تو اس کے معنی کیا ہے؟ آپ اللہ کو بھلا دیا، اللہ کو بھول گیا۔ تو ذکر کے معنی یہی ہے کہ اللہ کو یاد رکھنا۔ اللہ کو یاد رکھنا سے مراد اللہ کے احکامات کو یاد رکھنا ہے۔ فَاذْكُرُونِي، مجھے یاد کرو، اور وہ بھی ذکر اللہ کثیرہ، کثرت سے یاد رکھنا، ہر قدم پہ ہر جگہ یاد رکھنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے کیا چاہتا ہے۔ کہیں مجھ سے اللہ کی نافرمانی تو نہیں ہو رہی، کہیں اس کے احکامات کی خلاف ورزی تو نہیں ہو رہی، یہ جائزہ لینا آپ ذکر اللہ۔ لیکن آج ہمارے پاس ذکر سے مراد کیا لے لیے؟ اللہ کا نام جپنا لے لیے بس۔ لمبی لمبی تسبیح کونے میں بیٹھ گئے، کچھ 1000 مرتبے 500 مرتبے 100 مرتبے کچھ اللہ کے ناموں کو جپ لیے، بس اس کے بعد اللہ کو نہیں کی بندہ کو نہیں کیا، کاروبار میں نکل گیا، اپنی مرضی سے چل رہے ہیں کاروبار، سب کچھ ہے، اب لپا ڈپو بھی ہے، دھوکہ بھی ہے، ملاوٹیں بھی ہے، غیبتیں بھی ہے، سب کچھ ہے۔ اب یہ سمجھ رہے ہیں ہم ذکر کو کیا سمجھے؟ ہم تسبیح کے وہ نہیں، وہ منکن کے اوپر وہ مالا جپنا ہم تسبیح وہ سمجھ لیے، ذکر سمجھ لیے، جبکہ یہ ذکر یہ نہیں ہے، اللہ کا نام جپنے کا نام ذکر نہیں ہے، بلکہ اللہ کے احکامات کو یاد رکھنا، اللہ کے احکامات کو ہر جگہ عمل کرنے کی حتی الامکان کوشش کرنا، اس کا نام ہے ذکر اللہ۔ اگر یہ نہیں ہے، اگر آپ صرف اللہ کا نام جپتے بیٹھے ہوئے ہیں کہیں، تو یہ مطلوب نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو۔ یہ بات یہاں پہ فرمائی گئی ہے، یہ بات آتی ہے میرے سورہ منافقون میں، وہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ۔
اے ایمان والو، اے مسلمانوں، کہیں تمہاری اولاد، تمہارا مال تمہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دے۔ دیکھیے آپ، ان ذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے تمہاری مال، تمہاری اولاد تمہیں غافل نہ کر دے۔ اب یہاں کیا بات نکل رہی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی؟ یہاں پہ کیا بات آ رہی ہے؟ مال و اولاد کی جو بات کہی گئی ہے تو اس کا مفہوم کیا ہے؟ کیا بات ہو رہی ہے؟ مال و اولاد یہ دو ایسی چیزیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دونوں چیزیں انسان کے لیے بڑی محبوب بنائے ہیں، بڑے محبوب ہے۔ انسان مال سے بھی محبت کرتا ہے، انسان اپنی اولاد سے بھی محبت کرتا ہے۔ تو وہاں اللہ فرماتے ہیں کہ جو مال و اولاد کی محبت میں کہیں تم ایسا کام نہیں کرنا جس کی وجہ سے اللہ ناراض ہو جائے۔ اپنے اولاد کو راضی کرنے کے لیے اپنے رب کو ناراض نہیں کرنا، اور مال کمانے کے لیے کوئی ایسے طریقے اختیار نہیں کرنا جس سے تمہارا رب ناراض ہو جائے۔ اگر تم ایسا کریں گے تو کیا ہوگا؟ پھر تم غافل اللہ کی یاد سے، غافل ہے، اور ایسا کریں گے تو اس کا انجام کیا ہوگا؟ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ۔ جو بھی تم میں ایسا کرے گا اس کا خسارہ ہوگا، اس کا نقصان ہوگا۔ اللہ کلیئر فرماتے ہیں۔ اور یہاں جو بات فرمائی، اب ذکر اللہ دیکھیے، اب قرآن میں کچھ آیات ہم جو ہے دیکھیں گے، ذکر اللہ سے مراد اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ آل عمران میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں الذین یذکرون اللہ، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم۔ اب یہاں پہ اللہ فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ بندے جو اللہ کے اوپر ایمان لائے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں کھڑے اٹھے بیٹھے اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کو یاد کرتے ہیں، کھڑے ہوئے بھی ہیں، بیٹھے بھی ہیں یا لیٹے ہوئے ہیں، ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں۔ اب دیکھیے ٹھہرنا، بیٹھنا، لیٹنا انسان کی، اب ٹھہرنے سے میں کھڑا ہوا بھی اور چل بھی رہا ہے، یعنی کھڑے ہوئے ہیں یا لیٹے ہوئے ہیں یا بیٹھے ہوئے ہیں یا آپ چل رہے ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ کو یاد رکھتے ہیں۔ اب یہاں پہ اس کے بعد فرمایا وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ دیکھیے اب اللہ کی یاد کیا ہے، بڑی اہم بات آ رہی ہے۔ کھڑے اٹھے بیٹھے اللہ کو یاد کرتے ہیں، تو یہ اللہ کی یاد کیا ہے؟ الَّذِينَ يَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ یہ لوگ کھڑے اٹھے بیٹھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس تخلیق کے اوپر غور و فکر کرتے رہتے ہیں، غور و فکر کرتے رہتے ہیں۔ یہ آسمان، یہ زمین، جو کچھ بھی اللہ نے پیدا کیا ہے، کوئی چیز بھی جب ان کے سامنے آتی ہے اس پہ غور کرتے ہیں، خاموش نہیں بیٹھتے۔ کیا ہوگا؟ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی تخلیقات کے اوپر غور کرے گا تو اس کا ایمان اور زیادہ مضبوط ہوگا، اللہ کی عظمت اس کے اندر زیادہ پیدا ہو جائے گی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت، اللہ کی عظمت اس کے دل و دماغ میں بس جائے گی۔ یاد جب کریں گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ، جب ایک چیز کو دیکھے کیسے پیدا ہو، جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ اعلیٰ میں، سورہ غاشیہ میں، وہاں پر افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، خاص طور پہ عربوں کا جو معاملہ تھا، اونٹ وغیرہ صحرا میں ان کی زندگی تھی، وہاں پہ اللہ فرمایا ان کو مخاطب کرتے ہوئے، کیا یہ لوگ غور نہیں کرتے کہ ہم نے اونٹ کو کیسے پیدا کیا ہے، کیسے بنایا ہے اس کو؟ دیکھو بول رہے اللہ تعالیٰ، وہ جانور جو ریگستان کا جہاز کہلاتا ہے، ہم کیسے تخلیق کیے اسے تمہارے لیے، سمندر ہے اور وہ جانور جو راستہ نہیں بھٹکتا ریگستان میں، اور وہ جانور جو اپنے اندر پیٹ کے اندر کئی کئی دن کا پانی رکھ لیتا ہے، یہ کس کی تخلیق ہے؟ کس نے پیدا کیا؟
اللہ فرماتا غور نہیں کرتے کیا؟ فلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت. دیکھیے آپ جب صحرا میں آدمی ہوتا ہے تو نہ کوئی جھاڑ ہے نہ کوئی پہاڑ ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا نا صاحب، خالی اوپر آسمان ہے تو نیچے ریت، کچھ بھی نہیں دکھتا. تو بڑا ہی وہاں پہ منظر دکھتا ہے اللہ کی قدرت کا. کیا انہوں نے غور نہیں کیا آسمان کے اوپر؟ ہم نے اس کو کیسے اٹھایا، کیسے بلند کیا بغیر کسی ستونوں کے. الى السماء كيف رفعت والى الارض كيف سطحت. پھر زمین کے اوپر غور نہیں کرتے کیسا بچھایا اس کو ہم نے. والى الجبال كيف نصبت. کئی لوگ پہاڑوں کے اوپر غور نہیں کرتے، پہاڑوں کو نہیں دیکھتے کہ کیسا ہم نے زمین میں گاڑا ہے اسے. یہ غور و فکر کرتے رہنا یہ ذکر اللہ ہے. اللہ کی قدرت آپ کے سامنے آئے گی، اس کے بعد بندہ عاجز آئے گا اور اللہ کا شکر گزار بنے گا بندہ. کوئی غذا آپ کھا رہے ہیں، وہ غذا آپ کھاتے وقت آپ غور کرنا چاہیے. یہ نہیں کہ آپ خالی مزے لے رہے ہیں، بڑا مزے کی ہے، بڑا میٹھا ہے، بڑا ٹیسٹی ہے. نہیں، یہ جب پھل آئے گا آپ کے سامنے کھا رہے ہیں، یہ آیا کہاں سے ہے؟ اس پھل کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ مزہ ذائقہ کس نے رکھا ہے؟ آخر کیسے بنایا ہے اللہ تعالیٰ؟ غور کرو فرما اللہ تعالیٰ، غور کرو. اللہ قرآن میں یہ بات فرماتے ہیں کہ کیا غور نہیں کرتے یہ لوگ اپنے کھانے پینے کی چیزوں کے اوپر، اپنے دسترخوان کے اوپر؟ اِلَىٰ طَعَامٍ فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ. تمہیں غور کرنا چاہیے، جو غذائیں تم کھا رہے ہو اس کے اوپر غور کرنا چاہیے تمہیں. یہ غذائیں آ کہاں سے رہی ہیں؟ پھر یہ غذائیں مختلف شکل میں آ رہی ہیں اور مختلف اس کے جناب یعنی ذائقے ہیں اس کے اندر، مختلف اس کے اندر وٹامنس اللہ نے رکھا ہے جو تمہاری باڈی کے لیے ضروری ہے. یہ ہر چیز میں تو فرما غور نہیں کرتے تو یہ پھل کہاں سے آ رہے ہیں؟ یہ پھلوں کے اندر یہ خوشبو کہاں سے آ رہی؟ یہ پھلوں کے اندر ذائقہ کہاں سے آ رہا تھا؟ اللہ پوچھ رہے ہیں. کیا یہ لوگ پھلوں کے اوپر جو پھل پکتے ہیں میوے اس کے اوپر غور نہیں کرتے؟ غور کرنا چاہیے انہیں، فصلوں کے اوپر، پھلوں کے اوپر، ترکاریوں کے اوپر جو کھا رہے ہیں تم لوگ. یہ نہیں کہ جانور کی طرح کھا لے رہے ہیں. یہ آپ انسان ہیں، اللہ نے آپ کو عقل دیا ہے، اشرف المخلوقات بنایا ہے. ہر چیز کو غور و فکر کے لیے تم سوچتے ہو تو ظاہر ہے کہ یہ چیزیں جو آ رہی ہیں کہ کہاں سے آ رہے ہیں؟ کون ہے اس کو بنانے والا؟ سوچو آپ. بڑے مزے لے کے ہم کھاتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں وہ لوگ ہیں الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض. زمین اور آسمان کے اوپر غور و فکر ہوتا ہے اور اس نتیجے تک پہنچتے غور و فکر کرنے کے بعد ربنا ما خلقت ھذا باطلا. اے ہمارے پروردگار کسی بھی چیز کو تو ابس بیکار نہیں پیدا کیا. ہر چیز کا ایک مقصد ہے. اور کیجیے ہر چیز کا ایک مقصد ہے. ابھی دنیا آگے چل کے کیا کیا تحقیق کرنے والی ہے پتہ نہیں، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آج سے 100-200 سال پہلے کا انسان جو تھا اس سانپ کو یہ سمجھتا تھا کہ یہ انسان کا دشمن ہے بھائی. لیکن آج ترقی ہو گئی. آج اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیت ہمارے سامنے آ گئی کہ کسی چیز کو تو بیکار نہیں پیدا کرا. سانپ ہے، سانپ کو بیکار نہیں پیدا کرا. تو آج سانپ کے زہر سے علاج ہو رہا ہے، میڈیسن بن رہا اس سے. آج جتنی بھی زہریلی چیزیں ہم سمجھتے تھے بیکار ہیں، آج وہ ساری زہریلی چیزوں سے آج جناب علی اس کا میڈیسن بن رہا ہے. آج مکڑی کے زہر سے اس کا میڈیسن بن رہا ہے، آج چپکلی کے زہر سے اس کا میڈیسن بن رہا ہے. آج اللہ فرماتے ہیں کہ قیامت تک کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو انسان آئیں گا اللہ کی پیدا کی ہوئی چیزوں کے اوپر غور و فکر کرنے کے بعد اس نتیجے پہ پہنچے گا اللہ نے کسی چیز کو بیکار نہیں پیدا کیا، ابس نہیں پیدا کیا اللہ نے. اسی لیے غور و فکر آج دنیا غور و فکر کر رہی ہے. آج ہم نہیں کر رہے ہیں، چھوڑو الگ بات ہے، لیکن دوسری قومیں قرآن کے اوپر جو ریسرچ کر رہی ہیں اللہ نے جو جو چیزیں پیدا کی ہیں، یہاں پر سمندر میں غوطے لگا کے وہاں پہ ریسرچ ہو رہا ہے. اور کیجیے بڑے بڑے پہاڑوں کے اندر سرنگیں ڈال کے اس کے اندر راستے بنائے جا رہے ہیں.
بڑے بڑے سمندروں کے اندر جناب علی وہاں پہ اندر بجلی بنائی جا رہی ہے. سوچو یہ غور و فکر کرنے کے بعد الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا. اے میرے رب تو کسی چیز کو بیکار نہیں پیدا کیا. ہر چیز کا ایک مقصد ہے, انسان کی کام کے لیے, انسان کے فائدے کے لیے پیدا کیا ہے. اور اسی لیے انسانوں کی تعلق سے بھی یہ بات حدیث میں کہی گئی, خیر الناس من ينفع الناس, انسانوں میں سب سے بہتر وہ ہے جو دوسرے انسان کے لیے فائدہ بخش کام کرنا ہے. یہ بات کہی جا رہی ہے. خالی فذکرونی اذکرکم بولے تو ہم سمجھ رہے ہیں کہ خالی تسبیح کے اوپر جناب علی دانم کے اوپر اللہ کا نام جپ لینا ہے. نہیں جناب علی, آپ کو فذکرونی اذکرکم میں کائنات کے اوپر غور و فکر کرنا ہے, اللہ کی یاد تازہ ہونا ہے. ذکر اللہ یہ ہے اصل میں. ربنا ما خلقت ھذا باطلا کے بعد کیا فرمایا اس کے بعد؟ اب یہ کائنات بنایا ہے, یہ کائنات ایک دن ختم ہونے والی ہے کیسا بھی. تو ظاہر ہے کہ ابھی کائنات ختم ہوگی تو ایک مومن کا جو دماغ کام کرے گا کیا کرے گا؟ اس نتیجے پہ پہنچے گا اللہ بیکار نہیں پیدا کیا, اس کے بعد بھی ایک زندگی ہے, لہذا مجھے وہاں پہ عذاب سے بچا دو. وہاں پہنچتا ہے لیا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ, کہ تم اللہ کو یاد کرو, اللہ تمہیں یاد کرے. اب اللہ کو کثرت سے یاد کرو. وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ, اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے. یہ نماز کے مقصد کو بیان کرنے کے بعد یہ آیت کا جملہ ہے. سورہ عنکبوت میں جو آیت آئی ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر, یہاں ہے اب یہ آیت. فرمایا نماز ہم اسی لیے فرض کیے ہیں, یہ نماز تم کو برائی اور بے حیائی کے کاموں سے روکتی ہے. اور بے حیائی اور برے کاموں سے رکنا یہ اللہ کا بہت بڑا ذکر ہے. بے حیائی کے کاموں سے, برائی کے کاموں سے رکنا اللہ کا بہت بڑا ذکر. کیا مطلب؟ انہیں بے حیائی اور برے کاموں سے رک رہا تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ کو یاد رکھا ہونے والا. یہ بہت بڑی بات ہے کہ بندہ اللہ کو یاد رکھا اور گناہ سے بچ رہا ہے. دیکھیے روزے کے اندر بھی ہم کو یہی مشق کروائی گئی. روزہ رکھتے ہیں ہم, کتنے سے کتنی پیاس لگ جائے ہم چھپ کے بھی جا کے پانی نہیں پیتے. کیوں بھائی؟ موقع ہوتا ہے ہم میں جاتے ہیں, نہیں کون دیکھنے والا وہاں, کوئی بھی نہیں دیکھ رہا. لیکن کوئی دیکھو یا اندر دیکھو, وہ کیا سمجھ رہا ہے؟ یقین ہے میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. یہی ذکر اللہ ہے, یہی تقویٰ ہے. ذکر اللہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ, ہمیشہ اللہ کو یاد رکھو تو آپ کیا بنیں گے؟ پھر اللہ کے بندے بن جائیں گے. تو اللہ کیا کرے گا؟ تمہیں یاد رکھے گا, تمہاری حفاظت کریں گا ہمیشہ. یہ بات نوح علیہ السلام کے سلسلے میں آتی ہے قرآن میں. ایک مقام پہ اللہ نے حکم دیا جب آپ کی قوم کو تباہ کرنے کے لیے, تو نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ تم کشتی بناؤ اور کشتی کے اندر تم ایمان والوں کو سوار کر لو. اور ظاہر ہے کہ وہ پانی, وہ سمندر کا طوفان کیسے ہوگا؟ ایک چھوٹی سی کشتی. ظاہر ہے کہ وہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو یہ تمانیت دی. کیا دی؟ اے نوح آپ کشتی بناؤ, ہماری نگرانی میں بناؤ. وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا, بِأَعْيُنِنَا کے معنی لفظی معنی ہوتے ہیں ہماری آنکھوں کے سامنے بناؤ اسے, یعنی ہماری نگرانی میں بناؤ. یہ کشتی ہماری نگرانی میں چلیں گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انتہا سے زیادہ مخالفت ہو رہی تھی مکے میں, آپ کو قتل کرنے کے منصوبے میں ہو رہے تھے. تو وہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تمانیت دیا. کیا دیا؟ اے رسول آپ صبر کیجئے. اس کے بعد فرمایا فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا, فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا, آپ ہمارے آنکھوں کے سامنے ہیں.
کوئی کچھ نہیں کر سکتا. رب کائنات فرما رہا ہے کہ اے نبی صبر کیجئے، فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، آپ ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں. ظاہر ہے کہ کون کیا کرے گا، خالق کائنات یہ تمانیت دیا. کیا مطلب ہوا اس کا تمانیت دینے کا؟ یعنی اللہ اب بندے کو یاد رکھا ہے. ہم اللہ کو یاد رکھیں، اللہ کی مرضی کے مطابق، اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں، تو اللہ اب ہمیں یاد رکھا ہے. یاد رکھا سب کیا، کہاں کوئی مصیبت آئی، پریشانی آئی تو اللہ ہماری حفاظت فرمائے. یہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، یاد رکھو تم اللہ کو. اس کے معنی خالی تسبیح ڈھالنے کے نہیں ہے، تسبیح پڑھنے کے نہیں ہے. جو ہمارے یہاں ذکر کا ایک طریقہ بنا لیا گیا ہے، خاص طور پہ صوفیوں کے یہاں پہ یہ اذکار چلتے ہیں اس قسم کے. ایسے نہیں ہے، یہ لمبے لمبے تفسیریں بنا لیے کچھ بھی. جناب علی اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. یہ مالاؤں کا اسلام سے تعلق نہیں ہے. یہ جو مالائیں پڑھی جاتی ہے نا، اسلام اس کا نہیں ہے. اور نہ ہمارے پاس جناب علی جو تسبیح جو مالا بنا لیا گیا ہے، ہم اسے تسبیح کہتے ہیں. غلط بات ہے. وہ تسبیح وہ نہیں ہے، تسبیح تو قرآن کا لفظ ہے. آپ کو جناب علی چائنا کے انہوں بنا سے مالا کو تسبیح بول دے رہے ہیں. کون بنا یہ مالے؟ دانے پینا کے مالے بنا دیے اور اس کا نام تسبیح رکھ دیا. ارے تسبیح تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک صفت ہے. اس کا معنی یہ ہوتے ہیں کہ اللہ کی ذات ہر نقص و عیب سے پاک ہے. تسبیح کے معنی یہ ہے اصل میں. ہم جناب علی وہ دانوں کو تسبیح بول دیے. روپے میں ننھے لوگ چلتے رہتے ہیں، اس کو بولیں گے آپ؟ ایک ہاتھ میں ادھر وہ بھی چل رہا ہے، ادھر گفتگو بھی ہو رہی. عجیب معاملہ ہے. نہیں، کیسے ہوئی نا بھائی؟ بولو آپ. پہلی بات تو وہ اللہ کا نام جپنا ہی غلط ہے. یہ اللہ کو ہر قدم پہ یاد کرنا ہے، ہر آن یاد کرنا ہے، کھڑے بیٹھے لیٹے اٹھے اللہ کو یاد کرنا ہے. اب کیسے یاد کرنا ہے وہ بھی آپ کو میں بتا دیا، اور اس کی دوسری شکل بھی بتا دیا گیا جو سنت میں. اس سنت میں کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری تربیت کیے ہیں. دیکھیے اصل اسلام کی جو تعلیمات ہے وہ کیا ہے؟ اسلام کی تعلیمات یہ ہے اصل میں بندے اور اللہ کا راز تعلق ہونا چاہیے. اسلام کی تعلیمات کا نچوڑ کیا ہے؟ بندے اور اللہ کا راز تعلق ہونا چاہیے. اور اللہ اور بندے کے درمیان میں جو چیز بھی رکاوٹ بن رہی ہے، جو چیز بھی آڑے آ رہی ہے، جو چیز بھی حائل ہو رہی ہے، اسی کا نام شرک ہے. قرآن میں جو واسطے وسیلے یہی ہے چاہیے. بالراس اللہ سے آپ کا ہونا. قرآن میں آپ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں نا، کیا دعا کرتے ہیں، کیا اقرار کرتے ہیں آپ؟ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں رب العالمین کے لیے جو رحمان اور رحیم ہے، جو مالک ہے. اس کے بعد کیا اقرار ہو رہا؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین. اس کے معنی یہ ہے ہم اللہ سے جانی ماز پہ ٹھہر کے پورے شعور کے ساتھ یہ اقرار کر رہے ہیں اللہ کو حاضر و ناظر جان کے. کیا اقرار کر رہے ہیں؟ ایاک نعبد، اے اللہ میں صرف آپ ہی کی عبادت کروں گا، تیری ہی عبادت کروں گا، صرف تیری، کسی اور کی نہیں. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اے اللہ میں صرف تجھ ہی سے مدد مانگوں، کسی اور سے نہیں. یہ عہد ہے بندے کا اللہ سے. بالراس ہے وہ بھی. ایاک مخاطب ہے اللہ، اور بندہ عہد کر رہا ہے ایاک حصر کے الفاظ ہیں، کسی اور کی نہیں، صرف تیری کروں گا. اس کے معنی یہ بالراس، کوئی واسطہ نہیں، کوئی وسیلہ نہیں، کوئی حرمت نہیں، کوئی طفیل نہیں. اللہ تیری بندگی کروں گا کیونکہ تو رب العالمین ہے، تو رب ہے، تو پالنہار ہے. پہلے اللہ کی تعریف کر دیا تو رب ہے اس اعتبار سے. اب اس کے بعد یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری تربیت کیا کی ہے؟ ذکر اللہ کی تربیت کیا ہے؟ دیکھیے ذکر اللہ کیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تمہیں کوئی کام کرنا ہے تو کیا بولو؟ انشاءاللہ.
بولے انشاءاللہ بولو، کیا مطلب ہوا اس کا؟ ساری چیزوں کو یہاں پہ کاٹ کے پھینک دیا گیا، ان کے چاہنے سے، ان کے چاہنے سے، تیرے چاہنے سے، میرے چاہنے سے، سب کسی کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوگا، صرف اللہ کے چاہنے سے ہوگا. یہ ہے انشاءاللہ. ہم انشاءاللہ تو بول رہے ہیں، مگر اللہ کے نبی نے انشاءاللہ کے ذریعے سے آپ کو ڈائریکٹ اللہ سے جوڑا ہے نا. تو یہ ہے اصل دین. کلمہ لا الہ الا اللہ کے معنی یہی ہے، مقصد یہی ہے. اسلام کی جو بنیادی تعلیمات کا مقصد یہ ہے، اللہ کے جتنے بھی پیغمبر آئے اسی لیے آئے ہیں کہ بندوں کا تعلق راست اپنے رب سے ہو جائے. دنیا کے اندر مذہبی رہنماؤں نے اللہ کا نام لے کے بیچ میں اپنا نام جو داخل کر دیا تھا اس کو کاٹنے کے لیے آئے. جتنے بھی دھرم ہیں، جتنے بھی مذاہب ہیں، یہ سب کیا کرتے ہیں؟ وہ اس کے بڑے بڑے مذہب کے لوگ اللہ کا نام تو لیتے ہیں لیکن بیچ میں اپنے کو لاتے ہیں کہ بھئی ہمارے بغیر تمہارا کام نہیں ہوگا. یہ ہے اصل چکر پوری. اللہ کے نبی آگے کیا بتایا؟ اب ذکر اللہ یہ ہے، فذکرونی، مجھے یاد کرو. تو آپ کو کوئی کام کرنا ہے، اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ انشاءاللہ. انشاءاللہ بولو. کسی کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوگا. اس میں ایک حدیث ہمیں ملتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لے گئے تو انصار کے عورتوں میں سے ایک عورت ایک خصیرے کے طور پہ ایک بات کہی. ایک شخص آ کے کہا، دونوں باتیں ملتے ہیں اس میں، محمد جو چاہے گا وہ ہوگا. ہائے محمد، آپ چاہنے سے کیا نہیں ہوگا؟ آپ نے اس کو اسی وقت روک دیا، اور روک کے کیا جواب دیا؟ اجعلتنی ندًا، کیا تو مجھے اللہ کے برابر کر دیا؟ کیا تو مجھے اللہ کے برابر کر دیا؟ نہیں. اب یہ بول جو اللہ چاہے گا، اس کے بعد دوسروں کی بات ہوگی. ٹوک دیا اسی وقت پہ. اور اسی لیے وہیں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب یہ تربیت کرے اپنی امتیوں کی، گمراہ نہیں ہو جانا کہیں. یہ جملہ لازم کر دیا، انشاءاللہ بولو، انشاءاللہ. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تاکیدی حکم خود قرآن میں آیا سورہ کہف میں. یہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی کام اگر آپ کو کرنا ہے، کوئی کام اگر آپ کو کرنا ہے، وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا، اے نبی اگر آپ کو کوئی کام کرنا ہے تو آپ اس طرح مت کہیے کہ میں یہ کام کل کروں گا، بلکہ کیا بولو؟ الا ان یشاء اللہ، اللہ چاہے گا تو میں کروں گا. کون بھائی پیغمبر ہے، معمولی بات نہیں ہے. یہ تربیت ہو رہی ہے قرآن سے. اللہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے بندے اللہ سے وابستہ ہو جائیں، اللہ سے جڑ جائیں. قرآن میں ایک آیت آتی ہے سورہ ذاریات میں، وہاں اللہ فرماتے ہیں فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اے بندو تم اللہ کی طرف دوڑو، اللہ کی طرف بھاگو. اور پھر اللہ کے نبی نے ہمیں یہ بشارت دی. دیکھیں کس قدر سمجھایا آپ نے. اگر تم اللہ کی طرف ایک بالش آؤ گے تو اللہ تمہاری طرف ایک گز آئے گا. دیکھیے اب اندازہ لگائیے، اگر تم اللہ کی طرف چلتے ہوئے آ رہے ہیں تو اللہ تمہیں لینے کے لیے وہ بھاگتے ہوئے آئے گا. تمثیلات کی اندازہ ہی ہے، سمجھانے کے لیے تمثیلات دی گئی، یعنی اللہ تمہارا انتظار کر رہا ہے. دیر اس بات کی تم اللہ کے آگے ہاتھ پھیلاؤ، اور اپنے اور اللہ کے درمیان میں کوئی واسطہ وسیلہ مت لاؤ، کوئی آڑ مت بناؤ، کوئی ڈھال مت بناؤ. تم ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور ہم صرف تجھ ہی سے مدد مانگتے، کسی غیر سے نہیں.
غیر سے مدد نہیں مانگتے بولے تو کیا مطلب ہے اس کا؟ دنیا دارالاسباب ہے، اس کو اچھی طریقے سے سمجھے آپ۔ یہاں اللہ تعالیٰ ایک دوسرے سے مدد لینا اور مدد کرنا، پوری دنیا اسی پہ چل رہی ہے آج، ہے نا؟ آپ کوئی نوکر رکھے، اس سے آپ اپنی مدد کے لیے رکھے وہاں پہ۔ تو دنیا میں اسباب کے ذریعے سے کسی سے مدد لینا یہ شرک نہیں ہے، بلکہ مدد کے معنی یہ ہے یہاں جو اللہ فرماتے ہیں غیبی مدد۔ غیب میں کون ہے؟ اللہ۔ غیب میں اگر تم کسی سے مدد مانگ رہے تو وہ صرف اللہ۔ غیبی طاقتوں والا کون ہے؟ صرف اللہ ہے۔ غیبی قوتوں والا کون ہے؟ وہ صرف اللہ ہے۔ ظاہری قوتیں سب کو دیا اللہ یہاں پہ، ایک دوسرے کو ہے، یہ اسباب کے تحت ہے، بلا اسباب کے نہیں۔ بلا اسباب کے صرف اللہ ہے جو غیبی قوت ہے، غیبی طاقت ہے۔ اور غیبی طاقت اللہ کے علاوہ کسی کو اگر آپ کسی اور کو مان رہے ہیں، غیب میں جس طرح اللہ ہے اسی طرح کوئی اور بھی غیبی طاقت ہے جو ہماری مدد کر سکتی ہیں۔ یہی عقیدہ مشرکین مکہ کا تھا جو ان کو مشرک کہا گیا، جو ان کی دیوی دیوتایں تھی نا، سامنے تو نہیں ہے کب مر گئے، کیا ہے، کتنے سال ہو گئے، ہزاروں سال، وہ غیب میں ہے لیکن برابر مانگ رہے ہیں ان سے لوگ مدد ہے۔ وہ آتی ہیں، وہ جاتی ہے، ان کی روح آتی ہے، روح آتی ہے، مدد کرتی ہے۔ یہ غیبی طاقتیں ہیں۔ تو غیبی طاقتیں نہیں ہیں، صرف غیبی طاقت ایک ہی ہے، وہ ہے اللہ۔ وَلِلَّهِ غیب السماوات والارض۔ زمین اور آسمانوں میں جتنی بھی غیب کی چیزیں وہ صرف اللہ کے لیے اللہ ہے اور کوئی نہیں۔ ہمارے پاس جو بد اعتقادیہ مشرکانہ عقائد ہے، غیبی طاقتوں سے مراد شیاطین آتے ہیں، وہ کیا کیا کی ہوتا ہے، وہ بناوٹی ہوتی ہے، وہ جادو ہوتا ہے، وہ انتر منتر کیا کیا کی ہے، یہ سب غیب، کہیں بھی نہیں، کچھ دکھ رہا ہی نہیں، مگر اس کے اوپر غیب پہ ایمان ہے ان لوگوں کا، عقیدہ غیب کے اوپر۔ ارے کوئی غیب ہے، کوئی پڑھ دیا، کچھ ہو گیا، ارے وہ غیب کون ہے کہ کیا دکھ رہا نہیں، اسے نقصان پہنچا دیا ہے، وہ کچھ کر دیا ہے، نہیں، کوئی کر دیا نہیں۔ غیب کی ذات ایک ہی ہے، اللہ کی کرنے والی ہے، کوئی نہیں ہو۔ مدد مانگنا، مدد لینا، مدد کرنے کے معنی یہ ہے اصل میں غیر اللہ سے، کہ جس طرح اللہ سے ہم مدد مانگتے ہیں غیب میں، اسی طرح جو غیر اللہ سے ہم مدد مانگیں کسی اور سے، غیروں سے، تو وہ ہوگا شرک۔ یہ نہیں کہ میں آپ سے مانگوں بھائی تھوڑا سا میرے کو پانی پلا دیجیے، تھوڑی سی مدد کر دیجیے آپ، یہ نہیں ہے۔ تو میں آپ سامنے آپ سے مانگ رہا ہوں، آپ میرے سامنے موجود ہیں، آپ میں آپ کے سامنے ہوں۔ یہ دنیا دارالاسباب ہے، اسباب کے ذریعے سے کچھ نہیں چلے گا یہاں، یہ ہے اصل چیز۔ تو یا انشاءاللہ اللہ کے نبی کو حکم آ گیا قرآن میں، اے نبی اگر آپ کل کوئی کام کرنا چاہتے ہیں اور آج بول رہے ہیں آپ میں یہ کام کل کروں گا، نہیں، آپ کے اختیار میں کل کا نہیں ہے معاملہ۔ اس کے بعد اللہ کیا کہتے ہیں؟ الا ان یشاء اللہ، آپ یہ بولیے میں انشاءاللہ اللہ چاہیں گا تو یہ کام میں کل کروں گا۔ اور اس کے بعد اللہ، اگر آپ نے بھول گئے ہیں انشاءاللہ کہنا ہے رسول، اگر آپ بھول گئے ہیں تو آپ یاد آتے انشاءاللہ بولو۔ انسان بھولتا ہے نا، مطلب کیا ہوا یہاں پہ؟ وہ جو خود کرنے والا ہے اس کے بھی اختیار میں نہیں ہے وہ کام، جہاں جا کے کس سے کام لینے والا ہے اس کے بھی اختیار میں نہیں ہے وہ کام۔ یہ صرف اللہ کا معاملہ ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی منشاء اور مرضی کے مطابق وہ کام ہوگا، اللہ اگر چاہیں گا تو ہوگا، ہے نا؟ یہ ہے اصل میں۔ اب دیکھیں ذکر اللہ ہے، اب یہ انشاءاللہ بولنا کیا ہے؟ یہ ذکر اللہ ہے۔ اسی طرح اگر آپ دیکھیں گے جتنی دعائیں رسول اللہ نے سکھلائی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، وہ پوری کی پوری ذکر اللہ ہے، اللہ کو یاد کرتے رہنے کا مطلب۔ مثال کے طور میں اگر آپ گھر سے باہر نکل رہی، آپ کو اللہ کے نبی دعا سکھا دی، ذکر اللہ۔ کیا دعا ہے؟ گھر سے باہر نکل رہے تو بسم اللہ توکلت علی اللہ، یہ دعا ہے، اللہ کے نام سے اللہ کے اوپر بھروسہ کر کے میں گھر سے باہر جاؤں جو بھی کام کرنے کے لیے۔ یہ کیا ہو گیا؟ اب ذکر اللہ ہے، اللہ کی ذات کے اوپر توکل۔ اب باہر آدمی گھر کے باہر نکل رہا تو کسی کام سے ہی جا رہا ہوں گا نا بھائی، نہیں، تو اب یہ کام کے لیے بھی اللہ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ پہ بھروسہ کر کے نکل۔ یہ نہیں کہ انہیں بلایا میں تیرے کو جو نہ دوں گا پیسے بول کے، نہیں،
وہ بھی اللہ چاہیں گا تو ہوگا، اللہ اسباب بنائیں گا تو ہوگا۔ وہ توکل اللہ پہ کر کے نکل، باقی سب رستے اسباب ہی ہے۔ دعا سکھائی اللہ کے نام سے، اللہ کی ذات کے اوپر بھروسہ کر کے، اعتماد کر کے میں گھر سے نکل رہا ہوں۔ اچھا آپ گھر سے نکل رہے ہیں، آپ پیدل بھی جا رہے ہیں، سواری پہ بھی جا رہے ہیں، آپ جو بھی سواری آپ کے پاس، تو وہاں پہ آپ کو کیا حکم دیا گیا؟ ذکر اللہ کا۔ اب سواری پہ بیٹھو، چاہے وہ جاندار ہو چاہے بے جاندار، آج کل کی سواریاں ہو، اونٹ گھوڑا وغیرہ تھا پہلے، اب موٹر سائیکل فلاں، یہ سواری کون سی بھی سواری ہو، اس سواری پہ بیٹھنے کے لیے اب ذکر اللہ کیا ہے؟ دعا اللہ کے نبی نے سکھائی، سواری کی دعا، سبحان الذی سخر لنا ھذا، پاک ہے میرا رب ہر نقص و عیب سے، کمی سے، جو اس سواری کو میرے خوابوں میں کر دیا۔ گھوڑے پہ آپ بیٹھے، گھوڑا آپ سے کئی گنا زیادہ طاقتور ہے نہیں ہے، لیکن وہ گھوڑے کو آپ کنٹرول کر رہے ہیں، ہے نا؟ آج کل کے جتنے مشنری کی سواریاں ہیں وہ بھی ہزاروں گنا طاقتور ہیں، لیکن آپ کو اللہ نے ایسا دماغ دیا ہے کہ آپ یہ بٹن، یہ کلچ، ایک اسکلیٹر بیٹھ کے اس کو کنٹرول کر رہے ہیں نا۔ تو یہ صلاحیت آپ کو کس نے دیا؟ اللہ نے دیا ہے۔ اور وہ گھوڑے کو یا اونٹ کو پکڑ کے رکھنے کی خوابوں کی صلاحیت آپ کو کسے؟ اللہ دیا ہے۔ اسی لیے سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کننا، میرے بس میں ہی نہیں تھی سواری۔ یہ ذکر اللہ ہے، ذکر اللہ ہے بھی ہے۔ فذکرونی، مجھے یاد کرتے رہو، مجھے یاد رکھو ہر قدم پہ، کھانا کھانے بیٹھے ہوئے دستر پہ ذکر اللہ ہے۔ کیا ہے ذکر اللہ؟ دعا ہے، بسم اللہ علی برکت اللہ، ہے نا؟ اللہ کے نام کے ساتھ، جو بابرکت ہے اس کا نام برکت دینے والا ہے غذا کے اندر۔ اللہ اگر برکت نہیں دیا ہم کو غذا میں، دیکھیے اس کی برکت کیا تھی؟ جو دسترخوان کے اوپر آپ کو غذا آئی، اس کی برکت کیا تھی؟ کیا برکت تھی؟ اناج جہاں سے آپ کو آ رہا ہے، کھیت سے، ایک دانہ ڈالے آپ کھیت میں، ہے نا، زمین میں، تو کتنے دانے نکلے؟ ایک ہی نکلا۔ چاول کا ایک دانہ، گیہوں کا ایک دانہ ڈالے تو جو پودا نکلا تو اس کو کتنے دانے لگے؟ ایک دانہ ہی لگا، 100 دانے لگ گئے، ہے نا؟ یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ برکت ہے اللہ کی، اسی برکت بولتے ہیں اصل میں۔ پھر وہ آ کے پھر پکائے کھائے، اس کے بعد آپ کے دستر پہ آیا، اب آپ کے پیٹ میں جانا ہے انہیں، پیٹ میں جانے کے بعد آپ کے باڈی کو لگنا، وہ اللہ کی برکت ہے۔ اب جیسا کھا رہے ہیں ویسا ہی نکل جا رہا، آپ کے باڈی کو نہیں لگ رہا، تو پھر یہ برکت نہیں ہوتی۔ اسی لیے اللہ سے دعا کر کے کھانا غذا، بسم اللہ وعلی برکت اللہ، اے پروردگار جیسا زمین کو پھاڑ کے تو نکالا وہاں سے دانے، اسی طرح میرے پیٹ میں جا رہے ہیں۔ اب یہ پیٹ میں جانے کے بعد دان غذا تو ایک ہی ہے، لیکن میرے باڈی کے ہزاروں چیز اجزاء ہے نا، آنکھ ہے، ناک ہے، کان ہے، سوچنا سمجھنا ہے، اب یہ پوری میری باڈی میں تحلیل ہونا ہے، غذا ہے پوری۔ کھا رہے ہیں تو ایک ہی آئٹم، لیکن باڈی میں کتنے آئٹم ہے ہمارے، وہ سب کو لگنا غذا، تحلیل ہونا پورے باڈی کے اندر، یہ اس کی برکت ہے اللہ کی۔ بسم اللہ وعلی برکت اللہ، ختم کر دیے آپ کھانا، پھر اللہ کا ذکر ہے وہاں پہ، کیا ہے؟ الحمدللہ الذی اطعمنی وسقانی وجعلنی من المسلمین، یہ ذکر اللہ ہے۔ یہ فاذکرونی اذکرکم یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ کو کثرت سے یاد کرو۔ بولے تو یہ کثرت سے یاد کرنا ہے آپ کو، ہر جگہ، ہر آن، ہر لمحہ۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کھڑے اٹھے بیٹھے اللہ کو یاد کرتے رہنا ہے۔ اب کھانا کھا لیا، اب اللہ کی تعریف ہو رہی ہے، الحمدللہ الذی، تمام تعریف اور شکر اس رب کے لیے جس نے مجھے کھلایا اور پلایا اور وجعلنی من المسلمین، اور مجھے مسلمان بنایا۔ دیکھیے اب کیا اللہ کا شکر کیسے ادا ہو رہا ہے۔ بات یہاں ختم نہیں کرا، خالی کھلایا پلایا بول کے وجعلنی من المسلمین بولا۔ کیوں؟ زمین پہ کافر مشرک سب کھا رہے ہیں،
کون نہیں کھا رہا؟ سب کھا رہے ہیں، لیکن تیرا شکر یہ ہے کہ تو مجھے مسلمان بنا کے کھلا رہا ہے۔ کون نہیں کھا رہا بھائی؟ سبھی کھا رہے، اللہ کے دشمن اب کھا رہے، فرعون کھا رہا، سب کھا رہے، سبھی کھا رہے ہیں۔ لیکن اضافہ کیا جملہ آیا اس دعا کے اندر؟ وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اللہ تیرا شکر ہے یہ کہ تو مجھے مسلمان بنا کے کھلا رہا۔ اذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد کیا ہے؟ ہر حال میں جو بھی کام آپ کرتے چلے جائیں گے اس کے اندر اللہ کو یاد رکھنا ہے۔ جنگ جیسے محاذ کے اوپر اللہ فرماتے ہیں وہاں پہ اللہ کا ذکر کرو، اللہ کو یاد رکھو وہاں پہ۔ یثبت اقدامنا، اے اللہ ہمارے قدموں کو مضبوط جما دے، افرغ علینا صبرا، اور ہمارے اوپر صبر کے دروازے کھول دے۔ محاذ ہے، اور وہاں یہ بات بتا دے اللہ سبحانہ و تعالی، اللہ کا ذکر یہ ہے جب اللہ کو تم یاد رکھو، کیوں؟ تم اللہ کے سامنے ہو، اللہ کے نگاہوں میں ہو تم اس وقت۔ اب ہم اللہ کے سامنے ہیں اور ہم جنگ و جدال بھی کر رہے ہیں، جہاد پہ بھی ہے، محاذ پہ بھی ہے، تو وہاں ذکر اللہ یہی ہوگا کہ ہم اللہ سے دعا کریں گے، اے اللہ ہمارے قدموں کو مضبوط جما دے۔ اللہ کی طرف سے ایک طاقت آ جائے گی آپ کے پاس، قوت آ جائے گی اللہ کی طرف سے، صبر کا فیضان، زخموں پہ، مصائبوں پہ، مشکلات کے اوپر، جنگ کے اوپر اللہ تم کو آسان کر دے گا، کوئی تکلیف نہیں محسوس نہیں ہوں گی تمہیں اس جنگ میں، اللہ کی طرف سے یہ چیز آ جائے گی تمہارے اوپر۔ فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، اور میں تمہیں یاد کروں گا، اللہ کو ہر قدم پہ آپ یاد کرتے رہیے، اور اللہ کو یاد کرنا یہی ہر آن، ہر لمحہ، ہر لحظہ، جو مصیبت، جو پریشانی آپ کو آئی ہے وہ یہی ہے، ہمیشہ اللہ کو یاد کرو، اللہ کو یاد رکھو۔ پھر اس کے بعد جو آیت آتی ہے وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، دوسرے جملے، پہلے دو جملے کیا تھے آیت کے؟ وَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، دوسرے دو جملے کیا ہیں؟ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، اور میرا شکر ادا کرتے رہو، میری ناشکری مت کرو۔ یہ دو جملے کیا ہیں؟ اس پہ غور کیجیے آپ، اس پہ غور کیجیے آپ۔ پہلے دو جملوں میں تو گفتگو ہوئی اللہ کا ذکر کیا ہے، اب یہ دو جملے اللہ کا شکر کیا ہے، اللہ کا کفر کیا ہے۔ اللہ کا شکر، شکر کرو اللہ جس حالت میں رکھا ہے، اور جو نعمت تم کو عطا کیا ہے اس کے اوپر شکر ادا کرو تم۔ یہ بات اللہ سبحانہ و تعالی قرآن مجید میں شیطان جو اللہ تبارک و تعالی سے چیلنج کیا ہے، کیا کہا شیطان؟ میں تیرے بندوں کے آگے آ کے سیدھے راستے پہ بیٹھ جاؤں گا، لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ إِلَىٰ صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمِ، سیدھے راستے میں آ کے بیٹھوں گا، اور آ کے آگے سے، پیچھے سے، آزو سے، بازو سے، ہر طرف سے آ کے میں انہیں بھٹکاؤں گا۔ اور اس کے بعد کیا بولا شیطان؟ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، اور تو اپنے بندوں کی اکثریت کو ناشکرا پائے گا، تو تیری نعمتوں میں پلیں گے وہ لوگ، لیکن تیری ناشکری کریں گے، اور نہ صرف ناشکری کریں گے بلکہ وہ تیری نعمتوں میں دوسروں کو شریک کریں گے۔ دیکھیے آپ،
شرک جو پیدا ہوتا ہے نا، تو شکر کے اندر اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کے اندر کسی دوسروں کو شریک کرنا. کیا مطلب؟ ان کے وسیلے سے ملا، ان کے ذریعے سے ملا، مجھے میں گیا تھا، میری نیاز کرنے سے ملا، مجھے منت مانگنے سے ملا، یہ حضرت کی دعاؤں کا نتیجہ ہے جو مجھے ملا. یہ بولیں گا، یہ نہیں بولیں گا اللہ کا احسان ہے بھائی، اللہ مجھے عطا کیا، اللہ کی دین ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ رزاق ہے، وہ تو سب کو دینے والا. یہ نہیں بولیں گا، بلکہ جو ملا اس نعمت کو کیا کریں گا، انہیں دوسروں کی طرف منسوب کر دیں گا. اکثریت آپ دیکھیں گے. آپ دیکھیے ہندو غیر مسلم بھی جو ہوتے ہیں نا، وہ اللہ کو ایک ہی مانتے ہیں، دو نہیں مانتے. وہ دیوڑ اوپر ہی انگلی تو وہیں اٹھاتے ہیں. بولتے کیا ہیں کہ میں یہاں گیا تھا، یہ مندر گیا تھا، مجھے بڑا لڑکا ملا، میری مصیبت دور ہوئی، میری بیماری دور ہوئی. اب یہاں بولتے ہیں، حالانکہ وہ نہیں بولتے. جب اوپر جب انگلی نہیں اٹھاتے، نہیں بھائی وہ کرا نہیں، بلکہ یہ کرا. اللہ کیا بول رہا؟ نہیں وہ کرا، صرف وہ ہے اور کوئی نہیں ہے، اللہ ہے صرف. اب یہ جو ہے نا، یہ شرک اور ناشکر میں دوسروں کو شریک کر لینا اللہ کی عطا میں. اب شیطان جناب علی کیا کریں گا؟ ان کو بہکائیں گا، شرک پہ ڈالیں گا. اللہ کی نعمتوں کو شکر کرنے کی بجائے شرک میں مبتلا کریں گا، ناشکری میں کریں گا. یا شرک نہیں کرے تو کم از کم ناشکرا بنا دیں گا. ارے بھائی دیج کا اللہ میرے کو ملے ہی کیا. یہ کیفیت اس کے پاس آتے رہیں گے، زبان سے یہ جملے نکلتے رہیں گے. لیکن جو مومن ہوتا ہے خالص بندہ، کہ قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ ابراہیم میں یہ بات فرمائی کہ جو نعمت بھی تمہیں ملی ہے اس کو حقیر مت سمجھو، یہ اللہ کی طرف سے ہے. اور تم اس جو بھی نعمت جتنی بھی ملی ہے، اگر تم اس کے اوپر شکر ادا کرتے رہو گے تو تمہارے اندر کی نعمتوں کا اضافہ خود بخود ہوتے رہے گا. لئن شکرتم لازیدنکم، شکر کرتے رہو تم مزید ہوگا اضافہ. ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، اگر تم میری نعمتوں کی ناشکری کرو گے تو پھر میرا عذاب جو ہے بڑا سخت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ جو بھی کرتا ہے اپنے بندے کے لیے بہتر کرتا ہے. ہم دیکھیے اللہ کی جو دین ہے وہ حکیم ہے. ہم جو اللہ سے مانگ رہے ہیں اور ہمیں جو چیز اچھی لگ رہی ہے، جو ہم اللہ سے مانگ رہے ہیں، وہ اللہ ہمیں دیتا یا نہیں دیتا الگ بات ہے. مگر اللہ تبارک و تعالیٰ جو چیز ہم مانگ رہے ہیں اگر وہ نہیں دیا تو اس کے معنی یہ ہے وہ ہمارے لیے بہتر نہیں ہے. تو اللہ وہ دیتا ہے جو ہمارے لیے بہتر ہو. یہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے. اس سے کہتے ہیں اللہ کون ہے؟ علیم اور حکیم ہے. علیم اور حکیم کو آپ سمجھ لیجیے. اب آپ کیا ہے یہ حکیم صاحب آپ کو کڑوی دوا دے رہے ہیں، آپ زبان سے اندر نہیں اتار سکتے. کیا مانے ہوئے وہ حکیم؟ حکیم صاحب کیا آپ سے کوئی بدلہ لینا چاہ رہے ہیں؟ کوئی سزا دینا چاہ رہے ہیں کڑوی دوا پلا کے؟ آپ بولیں گے نا ذرا میٹھی دوا دو، آپ میٹھی مانگ رہے ہیں لیکن اللہ آپ کو کڑوی دے رہا ہے حکیم. اس کے معنی کیا ہے؟ یہ کڑوی دوا تیرے لیے خیر شفا ہے. اللہ حکیم ہے، ہم کو پسند نہیں ہے وہ چیز، نہیں پی سک رہے ہم. اب آپ دیکھیے کہ ڈاکٹر سے آپ جاتے ہیں، کسی کے پاس کوئی شوگر کا مسئلہ ہو گیا، حد سے زیادہ شوگر بڑھ گئی، پیر میں یا ہاتھ میں کہیں پھوڑا ہو گیا، اندر تک زخم ہو گیا. اب ڈاکٹر کے پاس آپ جائیں گے تو بتا کہ پیر کاٹو آپ یہاں سے. کیا خیال ہے؟ کیا ڈاکٹر ہم سے کوئی پرانا بدلہ لے رہا پیر کاٹنے کا؟ ہاں اچھا ڈاکٹر بول دیا اگر پیر کاٹو تو ہم پہلے فیس پوچھتے کتنی فیس ہوئی ہے، کتنے پیسے لگیں گے. فلاں 30 40 50 ہزار جو بھی لگیں گے. یعنی ہم پیر کٹانے کے لیے ڈاکٹر کے مشورے سے اپنا پیر کٹانے کے لیے
50,000 روپے خوشی سے دے رہے ہیں اور ڈاکٹر کا شکریہ ادا کر رہے ہیں. اتنا اعتماد آپ کو ڈاکٹر پہ ہے اور اللہ پہ. وہ حکیم ہے نا اللہ. آپ کو کوئی مصیبت میں ڈالا, پریشانی میں ڈالا, سمجھ میں آ رہا, شکایتیں ہو رہی ہیں اللہ کے خلاف, اور وہاں ڈاکٹر کو اگر دوسرا کوئی معمولی اگر روڈ پہ سے جانے والا اگر کوئی تھوڑا مار بھی لگ جاتا ہے اس کو پکڑ کے مارتے اس کو, آپ ارے مار لگا پیر کو, وہاں تو ڈاکٹر کو پیر کاٹو پیسے بھی لے اور رہیں گے. پھر شکریہ بھی کیوں ہو رہا؟ اسی لیے کہ ڈاکٹر کی جو شخصیت ہے, ڈاکٹر کو انہیں اپنا خیر خواہ سمجھ رہا, انہیں یہ میرا خیر خواہ ہے, یہ میرا ہمدرد ہے, یہ حکیم ہے. اللہ کو اگر سمجھ لیا تو اللہ کے خلاف شکایت آتی اس کو. کتنی شکایت ہے بھائی, صبح سے اٹھے تو شام تک ہم اللہ کی شکایتیں چلے آ رہے, شکایتیں. وہ اللہ ہی ہے, اتنے شکایتوں کے بعد ہمیں پال رہا. پھر بھی اتنی شکایتیں اگر آپ جتنی اللہ کی کر رہے ہیں کسی انسان کی کر کے دیکھیے, آپ کل سے آنے نہیں دیتا آپ کو اندر. کوئی دوست کی شکایتیں کر کے دیکھیے, آپ کو آنے نہیں دیتا, دوستی کے قابل نہیں ہے تو بولتا ہوں. کوئی رشتہ داروں کی شکایت کرے, رشتہ آنے نہیں دیتے لوگ گھر پہ. وہ اللہ ہی جو ارحم الراحمین ہے, اتنی شکایتوں کے بعد بھی اللہ اپنے طرف بلا رہا اس کو, آؤ میری طرف, آؤ پکارو مجھے. اللہ کی رحمت ہے. فاذکرونی, مجھے یاد کرو. اذکرکم, میں تمہیں یاد کروں گا. آؤ میں تمہیں بلا رہا ہوں, آؤ میرے در پہ آؤ. کتنے ہی ناشکرے کیوں نہ ہو جائیں گے, لیکن اگر تم ابھی بھی سنبھل گئے, پلٹ گئے, ابھی بھی میری رحمت کے دروازے کھلے ہوئے. فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون, اور میری ناشکری مت کرو. کفر کے معنی یہاں پہ ناشکری کے ہر ایک کی حالت ہے. بڑے سے بڑے مولوی کو, بڑے سے بڑے مفتیوں کو آج لے لیجیے آپ, بیچارے شکایت اللہ کے مطمئن ہے چلیں. جو اللہ جو کچھ بھی آپ کو دیا ہے, اللہ کے شاکر بن کے اگر آپ مطمئن ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے کیا فرمایا قرآن میں, یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. اے نفس میں مطمئنہ, آؤ جنت میں ڈائریکٹ داخل ہو جاؤ. شکوے شکایت یہ وہ کھا رہے ہیں, سب کچھ ہو رہا, پھر کچھ بھی ہر چیز ہو رہی, ہر کام ہو رہا, کوئی بھی بھوکا نہیں سو رہا, مگر خالی معیار زندگی کے لیے پریشان ہے. اس کے پاس گاڑی ہے, میرے پاس گاڑی نہیں, اس کے پاس گھر ہے, میرے پاس نہیں, اس کے پاس. اس میں شکایت ہیں. بیسک جو چیزیں اللہ وعدہ کیا ہے نا رزق کا, اس میں کسی کو کوئی کمی نہیں کیا اللہ. جتنے بھی جو آپ کی باقی کی دوسری چیزیں ہیں غیر ضروری, اس میں کمی زیادتی ہو گئی تو وہ شکایتیں ہو رہے ہیں. اللہ کو ناشکر بندے پسند نہیں ہیں, اسی لیے بولا کہ تم میری ناشکری مت کرو, شکر کرتے رہو. تو کیا ہوگا, اذکرکم, تمہیں میں یاد کروں گا, تمہاری حفاظت میں کروں گا, تم میری آنکھوں کے سامنے رہو گی, تم میری نگاہوں کے سامنے رہو. فإنک بأعیننا, اللہ اپنے نبی کو بولا, رسول میری آنکھوں کے سامنے ہے. نوح علیہ السلام کو بولا, طوفان نوح آ رہا تھا, اتنا بڑا طوفان ہے نوح, میری آنکھوں کے سامنے کشتی بناؤ. فاصنع الفلک بأعیننا, نہیں کیا. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں جو دعائیں سکھائے ہیں ذکر اللہ کی, ہر حال میں ہر قدم کے اوپر ذکر اللہ یہ ہے کہ آپ اللہ کی طرف رجوع ہو جانا. ہر حال میں بستر پہ جا رہے ہیں, سونے جا رہے ہیں, ذکر اللہ, اللہ کو یاد کر کے سو جاؤ. کیا یاد کرنا ہے, اللہ کیا, نبی کیا سکھائے آپ کو وہاں, ذکر اللہ کیا سکھائے, بسم اللہ اموت واحیا, یہ ذکر اللہ ہے. اللہ تیرے نام سے
مر رہا ہوں میں، نیند کو موت ہے، مر رہا ہوں، موت آ رہی ہے. یہ بول کے سو جاؤ تو معنی کیا ہوئے؟ تم اب اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرو، ختم. یہ بول کے سو گئے تو تم اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیے. اب اللہ کی مرضی ہے آپ کو صبح میں اٹھایا یا نہ اٹھایا. اب اللہ کی مرضی آپ کی حیات رکھا ہے اور آپ کا امتحان کا وقت اور باقی ہے تو اللہ تعالیٰ ہوشیار کر دے گا. تو پھر وہاں پہ ہوشیار کرا تو پھر وہاں پہ آپ کیا بولنا ہے؟ الحمدللہ احیانا بعد ما امیتنا. تمام شکر اور تعریف اللہ کے لیے جو مجھے ایک نئی زندگی دے دیا. آج نئی زندگی روز مل رہی انسان کو. ہم سمجھ نہیں کہ مر گیا، موت نہیں ہے اب اتنے دن بعد. ارے نہیں بھائی، روز انسان مر رہا، انسان روز مر رہا. روز آنا سوچے وقت اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر رہا ہوں. جس کی صبح ہو گئی اس کے اوپر اللہ کا احسان ہے، اللہ کا شکر ادا کرو. یہ دعا سکھائی گئی آپ. ہر انسان اگر اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دے، اللہ کا ذکر کرے تو انہیں آلریڈی پہلے سے ہی موت کے لیے تیار ہے. انہیں میں تو بھائی میں دعا پڑھ کے سو رہا ہوں موت کی، میں تو کوئی افسوس کی بات ہی نہیں ہے. سارے گھر والے دعا پڑھ کے سو رہے. گھر میں سے ایک آدمی اگر صبح میں کسی کا انتقال ہو گیا تو سارے گھر والے اگر یہ دعا یاد کریں گے اور بھائی ہم سب بھی یہ دعا پڑھ کے سو گئے تو انہوں بھی رات کو یہی پڑھ کے سو گئے میں مر رہا ہوں بول کے. اب ظاہر ہے کہ اللہ نے سب کی حیات رکھا، ان کو اٹھا دیا تو اس میں زیادہ غم کی بات ہی نہیں ہوئی جناب. یہ اللہ ہمیں سمجھا رہے ہیں، اللہ کے نبی ہمیں سمجھا رہے ہیں. یہ دعائیں تمہارا ذکر اللہ ہے، یہ سب ذکر اللہ ہے. نماز ذکر اللہ ہے، نماز میں رکوع میں جا رہے ہیں ذکر اللہ ہے، آپ سجدے میں جا رہے ہیں ذکر اللہ ہے، روزہ کھول رہے ہیں ذکر اللہ ہے، سحری کر رہے ہیں ذکر اللہ ہے، حج کو جا رہے ہیں احرام باندھ لیے ذکر اللہ ہے. پورا حج پورا کیا ہے؟ ذکر اللہ ہے. کچھ ہے وہاں پہ اور حج میں کوئی زیادہ؟ حج میں آپ جتنے بھی مناسک حج ہیں، جتنے بھی دعائیں ہیں وہاں پہ آپ کا تلبیہ ہو چاہے آپ کی تکبیرات ہوں، آپ دیکھیں گے اس میں صرف خالص اللہ کا ذکر ہے، کسی اور کا نام لیا جا رہا. حالانکہ وہ کلمات میں اللہ کے نبی کا بھی نام نہیں ہے. پڑھو تلبیہ ہے وہاں. تلبیہ کے بعد پھر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ وللہ ہے. یہاں پہ خالص اللہ کا ذکر ہے پورا حج. خالص اس کے اندر نبی کو بھی شامل نہیں کیا گیا ذکر اللہ کے اندر. اور یہ سب نبی سکھائے سے دعائیں ہیں، سب نبی سکھائے پورا طریقہ حج کرنا. یہ خالص ذکر اللہ ہے حج، اور نبی سکھائے ساری دعائیں کہ تم ڈائریکٹ اللہ سے وابستہ ہو جاؤ، ڈائریکٹ اللہ کو پکارو، ڈائریکٹ اللہ کے ہو جاؤ. تم سب کچھ چھوڑ کے آئے، تم بیوی بچوں کو، مال دال سب کو، کوٹھیوں کو سب کچھ چھوڑ کے آ گئے تم اللہ کے لیے، تو اللہ کے ہو جاؤ. اب تم کوئی دوسرا اس میں حائل نہیں ہونا. اسی لیے ڈائریکٹ لبیک اللہم لبیک. یہ عبادات ہیں ساری. فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون. 4 جملے ہیں یہ آیت کے صرف، کہ تم مجھے یاد رکھو ہر قدم پہ تو میں تمہیں یاد رکھوں گا، اور میرا شکر ادا کرتے رہو، میری ناشکری مت کرو. 4 جملے آیت کے تھے صرف. آیت نمبر 63 62 ہے. آیت نمبر 152. اب باقی ٹائم ہو گیا انشاءاللہ بعد میں اس کے آیت تلاوت کی. بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. وقولوا قولی ھذا استغفر اللہ لی و لکم ولسائر المسلمین برحمتک یا ارحم الراحمین.